بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبح ایک نئے پروگرام کے ساتھ ناظرین آج آپ کے ساتھ تین ڈیفرنٹ سٹوریز آپ کے سامنے رکھیں گے اور تینوں سٹوریز کا تعلق جو ہے وہ خواتین سے ہے۔ غیرت کے نام پر قتل، خواتین کو ہراساں کرنا، یہ آج کے موضوعات ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے سوات کے بالکل ہمسائے میں ضلع شانگلہ، اور پھر ضلع شانگلہ کا علاقہ ہے بیشام کے، جہاں پہ جمعے کے روز ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک شادی شدہ خاتون کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے۔ جو ایف آئی آر کا متن ہے اور جو ہمارے ساتھ ضلع شانگلہ کے ڈی پی او شاسن صاحب نے تفصیلات شیئر کی ہے، تو اس کے مطابق ایف آئی آر میں یہ لکھا گیا ہے کہ رات کے 8 بجے ایک خاتون جن کا نام خالدہ بی بی بتایا جاتا ہے، وہ اپنے گھر سے رفع حاجت کے لیے باہر نکلی کہ کچھ دیر کے بعد وہاں پر فائرنگ کی آواز سنی گئی، اور جب لڑکی کے والد جو ہے محمد افضل وہ گھر سے باہر پہنچے تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ ان کے جو بھتیجے ہے وہ اس لڑکی پر جو ہے نہ صرف انہوں نے فائرنگ کی ہے بلکہ وہ کلہاڑی کے وار سے لڑکی کو قتل کرنے کے بھرپور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو بعد میں جب لڑکی کا انتقال ہوا، لڑکی کو بیشام کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شفٹ کیا گیا، تو اس کے بعد وہاں پر پولیس پہنچی اور انہوں نے انویسٹیگیشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ تب ابتدائی اطلاعات جو سامنے آئی ہے تو اس کے مطابق لڑکی جو ہے وہ شادی شدہ لڑکی ہے، لڑکی کا ایک بیٹا بھی ہے، اور ان کے شوہر جو ہے وہ سعودی عرب میں محنت مزدوری کے لیے موجود ہے۔ جبکہ یہ لڑکی جو ہے ان کی اپنے سسرال میں بھی چونکہ تو میں ہوئی تھی، تو اس لیے وہ گزشتہ تقریباً 4 ماہ سے اپنے والدین کے گھر پر مقیم تھی، جہاں پر یہ واقعہ سامنے آیا ہے۔ انویسٹیگیشن اس کی ضرور ہوگی، لیکن عام طور پر بدقسمتی سے ہمارے ان علاقوں میں جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو عام طور پر سوسائٹی کا پریشر آ جاتا ہے، کمیونٹی کا پریشر آ جاتا ہے، جرگے ہوتے ہیں، اور پھر ملزمان کو جو ہے وہ معاف کیا جاتا ہے، ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا۔ ساتھ ناظرین آپ کے ساتھ دوسری اہم سٹوری جو ہے وہ شیئر کریں گے جو حالیہ دنوں میں کراچی میں ایک خاتون کے ساتھ ہراسگی کا واقعہ پیش آیا ہے کہ الیکٹرک کے سی ای او ہے، ان کے خلاف اس ادارے میں کام کرنے والی ایک لڑکی نے جو ایک کمپلینٹ کی ہے، اور اس کمپلینٹ کے مطابق اس لڑکی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو افسر تھے تو وہ ان کو بار بار ہراساں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے جو کہ الیکٹرک کے سی ای او ہے، یعنی ان کا نام ہے مونس الوی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف مونس الوی اس ایکٹ میں ملوث نہیں تھے، لڑکی کا الزام ہے، بلکہ ان کے ساتھ 3 دیگر افراد بھی شامل تھے، جن میں ایک ریٹائرڈ کرنل بھی شامل ہے۔ لڑکی کا یہ کہنا ہے کہ لڑکی جس کا نام مہرین عزیز خان بتایا جاتا ہے اور وہ مارکیٹنگ مینیجر تھی کہ الیکٹرک میں، ان کا یہ بتانا ہے کہ بار بار ملازمت کے دوران جو ہے یہ جو سی او ہے ان کو تنگ کیا کرتے تھے، ان کو اپنے ساتھ بٹھانے پر مجبور کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے کہ جو کہ پبلک میں نہیں کی جا سکتی تھی۔ بعد میں اس لڑکی نے وہاں پر جو امبڈسمن کا آفس ہے تو وہاں پر انہوں نے کمپلینٹ کی، اور پھر امبڈسمن کے جو وہاں کے جج تھے ان کا نام ہے جسٹس ریٹائر شاہنواز طاہر، انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے، تقریباً 111 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، جس میں جب لڑکی نے تمام ثبوت پیش کیے تو ان تمام ثبوتوں کو مانا گیا، اور نہ صرف جو اس واقعے میں جو ملزم ہے مونس الوی، نہ صرف ان کو برخاست کرنے کا حکم سنایا گیا بلکہ ساتھ میں ان کو 25 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ تاہم اب اطلاعات کے مطابق مونس الوی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سندھ ہائی کورٹ جائیں گے، وہاں پر اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپیل بھی دائر کریں گے۔ اب تک کے اطلاعات کے مطابق انہوں نے کوئی اسٹے آرڈر جو ہے وہ بھی حاصل کر لیا ہے، لیکن اس واقعے میں جو دیگر 3 ملزمان تھے تو ان کے خلاف چونکہ ثبوت موجود نہیں تھے، اس لیے ان کو اس کیس سے بری کر دیا گیا ہے۔ تو یہ آج کا دوسرا واقعہ تھا، لیکن ناظرین اس سے جو بڑا واقعہ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، اور وہ واقعہ اس کا تعلق جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اسلام آباد آفس سے اس کا تعلق ہے کہ وہاں پر بھی ایک ایسا واقعہ سامنے آیا ہے، اور وہاں پہ ایک طاقتور افسر کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ اسٹیٹ بینک کا افسر ہے۔ وہاں پر بھی ایک خاتون نے الزام لگائے ہے، اور خاتون جو ہے وہ در در کے ٹوکری کر رہی ہے، وہ جگہ جگہ پر اپنی حفاظت کے لیے منتیں کر رہی ہے، انصاف کے لیے منتیں کر رہی ہے، اور اب تک اس خاتون نے وزارت داخلہ، ساتھ میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، ساتھ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو درخواست کی ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، کیونکہ ان کے اپوننٹ جس پر انہوں نے الزام لگایا ہے، جو ملزم ہے کہ وہ انتہائی طاقتور شخص ہے اور وہ کسی بھی وقت ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لڑکی کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک اور ڈپارٹمنٹ سے ڈپوٹیشن پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں آئی تھی، اور یہ
ایکسپرٹ تھی، یہ جو ٹیرر فائنانسنگ کے حوالے سے جو معاملات ہے تو اس کی ایکسپرٹ تھی، تو اس نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں انتہائی مؤثر کام کیا ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ جو طاقتور افسر ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، تو انہوں نے ان کو سب سے پہلے ورغلانے کی کوشش کی، ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں ان کے معاملات آپس میں طے پا گئے. اور یہ کہانی جو کہ تقریباً 3 سال پہلے شروع ہوئی تھی، تو بعد میں ان دونوں نے خفیہ طور پر شادی بھی کی تھی. لیکن مبینہ طور پر جو اسٹیٹ بینک کے انتہائی طاقتور افسر ہے تو انہوں نے لڑکی پر زور دیا کہ آپ اس شادی کو خفیہ رکھ کے کسی کو نہ بتائے، کیونکہ یہ جو اسٹیٹ بینک آفیسر ہے تو اس کی پہلے سے بھی شادی موجود تھی، تو اس نے لڑکی کو مجبور کیا کہ آپ اس شادی کے حوالے سے کسی کو نہیں بتائیں گے. لیکن بعد میں دونوں کے تعلقات جو ہے وہ بگڑ گئے، اور اس حد تک بگڑ گئے کہ اب اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پر دونوں کی علیحدگی ہو چکی ہے. اور اس خاتون کا یہ کہنا ہے کہ اس شادی کے بعد جو ہے بلکہ شادی کے دوران جو ہے ان کے شوہر جو تھے ان پر تشدد کیا کرتے تھے، ان کو گالیاں دیا کرتے تھے. ان کا یہاں تک بھی الزام ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو حبس بے جا میں بھی رکھا، قید میں بھی رکھا، اور ان کو طرح طرح کی اذیت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. لیکن اب ظاہری بات ہے کہ چونکہ اسٹیٹ بینک کے جو طاقتور افسر ہے وہ ایک اور ادارے سے آئے تھے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی ڈپوٹیشن پر آ گئے تھے، تو وہ بھی اپنی پیرنٹ ڈپارٹمنٹ واپس چلے گئے ہیں، جبکہ خاتون جو ہے وہ بھی اپنے ڈپارٹمنٹ واپس چلی گئی ہے. لیکن اب یہ خاتون جو ہے یہ محسوس کر رہی ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے. بلکہ اب اس کیس میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کے طاقتور افسر ہے ان کے پہلی بیوی جو ہے انہوں نے بھی اب لڑکی کے خلاف ایکشن لیا ہے، لڑکی کے خلاف جو ہے کیس دائر کیا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جب ان کو پتہ چلا ہے کہ ان کے شوہر کے خلاف کیس فائل ہوا ہے تو اب انہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے. اس لیے جو یہ وکٹم خاتون ہے تو ان کے مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے. اور اس خاتون کا یہ کہنا ہے کہ ان کو نہ صرف اس وقت جو خطرہ وہ فیل کر رہی ہے، جو محسوس کر رہی ہے، نہ ان کو اپنے پرانے شوہر سے خطرہ وہ محسوس کر رہی ہے، بلکہ ان کے شوہر کی جو پہلی بیوی ہے تو ان سے وہاں سے بھی یہ جو خاتون ہے یہ خطرہ محسوس کر رہی ہے. ابھی تک اس خاتون نے اومبڈسمین تک یہ نہیں پہنچی ہے، وہاں تک اپیل نہیں کی ہے. ظاہری بات ہے کہ جب یہ وہاں پر جائے گی تو مزید تفصیلات آئیں گی، اور اس کے بعد ہی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ کے ساتھ تفصیلات رکھ کے کہ اسٹیٹ بینک کا یہ افسر جو ہے یہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے. فی الحال جو ہے یہ انفارمیشن ہمارے پاس ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ ابھی رکھنا نہیں چاہتے. لیکن جب یہ خاتون جائے گی تو ظاہری بات ہے جب تفصیلات آئیں گی تو پھر یہ تفصیلات سارے آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن بدقسمتی سے ناظرین یہ جو ہراسمنٹ کے واقعات ہے یہ پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہوتی رہی ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے جس طرح یہ 2 کیسز ہے کہ کے الیکٹرک میں، پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک آفس میں، اس طریقے سے تعلیمی اداروں میں، ہاسپٹلز میں، مختلف ورکنگ پلیس میں اس قسم کے واقعات جو ہے یہ بارہا پیش آ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی کہ اس کے لیے سخت قوانین بھی موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ واقعات جو ہے یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.